بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ایک فیصلے نے گیم ساری الٹا دی، بازی پلٹ گئی پائن۔ وہ کیا معاملہ ہے، کیا فیصلہ ہے، اس پر میں آگے جا کے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تحریک انصاف والے کل دینا بڑے، بلکہ 2 دن تو بڑے وہ کہتے ہیں ود کے گلا کر رہے ہیں جی، اپنے اچھل کے کوئی یوتھیا تسی دیکھو گے، وہ اگر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ اچھل کے گل کرے گا، پتہ نہیں انہوں تھلے کو کنڈے چوب رہے ہوندے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان میں کیڑی شے جیڑی انہوں سکون نہ نہیں جین دیندی۔ ان سے کبھی بندہ پوچھے، لیکن پرسوں سے تے ان کے اندر ایسے سپرنگ نہیں لگ جاندے، اس طرح اچھل دے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ اپنی ہی حکومت ختم کر کے، اور وہ کے پی کے کا جو گورنر ہے، وزیر اعلیٰ، وہ کہہ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ کے پی کے کی اسمبلی کو بھی تحلیل کرنے کی میں سمری بھجوا دوں گا۔ یعنی جس ڈال کے اوپر بیٹھ کر وہ دوسروں کو وٹے کھڑکا رہے تھے، اس ڈال کو کاٹ کے خوش ہو رہے ہیں۔ بندہ پوچھے اے کیڑے پاسے جا رہے ہیں، انہوں دا مسئلہ کی ہے؟ لیکن کوئی نہ کوئی تو گیم ہوئے گی جیڑی عام آدمی نے سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ گیم کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم صدر عارف علوی سے کہیں گے کہ عارف علوی صاحب تسی ذرا عمران خان اینو کہو شہباز شریف نو اعتماد دا ووٹ لے۔ اچھا، اب یہ جو کہانی ہے اعتماد کے ووٹ والی، یہ سر میں سچی مچی بات کرنے لگوں، اور کسی میں اپنے پیٹی پر آگے خلاف نہیں بات کرنے لگا، لیکن ان بیچاروں کو آئین کا نہیں پتا۔ ان کو نہیں پتا کہ اعتماد کا ووٹ وفاق میں لینا ہے تو کیا نمبر چاہیے، اور صوبے میں لینا تو کیا نمبر چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے وفاق میں جو نمبر ہے نا وہ چاہیے سر آرٹیکل 91 کا سب کلاس ہے 7۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ارکان کی اکثریت، قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت، یعنی جو ارکان اس وقت موجود ہیں ان کی اکثریت چاہیے سر۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل تعداد کی اکثریت نہیں چاہیے، صوبے میں ٹوٹل تعداد کی اکثریت چاہیے۔ اس کو یہ فرق جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ ایم کیو ایم نے اتنے رفڑ پایا کراچی میں ایک یا سندھ کے اندر ایک عجیب صورتحال ہے۔ ایم کیو ایم دا شکوا ہے کہ مینوں تہاڈا سچا پیار نہیں ملیا۔ ایک تے ایم کیو ایم نو کسے تو سچا پیار نہیں لبدا، پتہ نہیں انہیں سچا پیار کدا نہ رکھیا ہے۔ ایک تو یعنی ان کو ساری زندگی ریاست نے پالا پوسا، جس طرح عمران نو پالیا پوسا ہے نا، ایم کیو ایم دے تے اس تو بہتے نخرے چکے پائے نا۔ انہوں نے تے کراچی کو ایک عذاب بنا دیا تھا، وہاں پر جب چاہتے تھے یہ کراچی بند کر دیتے تھے، جب چاہتے تھے فائرنگیں ہو رہی ہوندی سن۔ وہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اسی کا دور دیکھ لیں، جب افتخار محمد چودھری جو ہے وہاں پر جا رہے تھے اپنی بحالی کے چکر میں، اور ایم کیو ایم نے کیا سی نہیں وڑن دینا، تو پورے کراچی جتنی کلنگز کر دی انہوں نے پکڑ کے، وہ فوٹیجز موجود ہیں، سارے ایم کیو ایم نے گنڈے سن، لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہیں ہوا، آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی اس کیس میں۔ میں کہنے ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم دا بھی جڑا نا سچا پیار پتہ نہیں کیڑی شاید نہ رکھیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہائے ساڈے تو کراچی نکل رہا ہے، اب ہلکا بندیاں بدلیں ورنہ پھر اسی نہیں کھیڑ دے، ہم جو ہے وہ وفاق سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، یعنی وفاقی گورنمنٹ سے، اور جناب پھر شہباز شریف کو مچل آگے بہاؤ۔ تو جناب تحریک انصاف والے جڑے نا وہ مفت وکیلہ تو مشورے لینے والے، انہوں نے جناب رولا پاتا پھڑ کے، اور ان کے لیڈر شیڈر بھی کہہ رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں صدر عارف علوی سے کہ وہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ اگر عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں اس کو اپنا شہباز شریف صاحب کو، تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 140 وہ پی ٹی اے کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 140 پی ٹی اے کے ارکان ہیں، پیپلز پارٹی کے سر 58 ہیں، مسلم لیگ نواز کے 85 ہیں، مولانا فضل الرحمان کے 15 ہیں۔ تسی 3 جماعتاں کٹھیں کر لو نا پائن تے ایتو بچ جاندی ہیں، کافی ساریاں بچ جاندی ہیں ایڑا پی ٹی آئی۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس ایکچولی 180 ہیں، اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ 180 پہ سٹینڈ کر رہی ہے، 7 نکل بھی جائیں پھر بھی 173 بچتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کام کرنا شروع کریں تو ٹوٹل تعداد جو ہے اس وقت 330 ہے، اس وقت ہاؤس جو ہے وہ 330 کا ہے۔ 12 جو نشستیں خالی ہیں نا سر وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان پر بھی الیکشن ہونا باقی ہے، لہذا 330 کا اگر آپ آدھا کریں تو 166 ٹوٹل چاہیے کیا کہتے ہیں اس کو شہباز شریف صاحب کو اپنی حکومت کو کنٹینیو کرنے کے لیے، تو وہ بہت آرام سے
ہو جائیں گی، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک جو چلاکی اے لا سکتے تھے راجہ پرویز اشرف نو کی گل ہے، انہوں کیوں نہیں چلاکی آندی بھی لا لے گا. مثال کے طور پہ کوئی 8-10 لوگ جو ہیں وہ ملنے گئے تھے، ایم این اے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کو، اور انہوں نے کہا ساڑھے استعفے قبول کرو. تو راجہ صاحب انہوں نے 10 دے استعفے ادھر اعتماد دا ووٹ دا کہن 10 وہ بھی قبول کر لین تے پھر پائن 200-320 دے وچوں لینا ہوئے گا نا، تو پی ٹی اے کے اور لوگ بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی ایسا خطرہ فی الحال دکھائی نہیں دیتا انٹل انلیس کے وڈے بھائی جڑے نے وہ دو عظیم ترین ہستیاں پاکستان کی، وہ جو پاکستان کے کیا کہتے ہیں ہر حوالے سے بھائی مالک ہیں، سچی جیڑی گل ہے وڈے گھر والے، اگر وہ نہ چاہیں تو اس وقت تک شہباز شریف صاحب کو کچھ نہیں ہوتا. بتانے والے بتاتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر جو کلکل پڑی ہے وہ کسی بہت وڈی ہستی کے نکے جے کریکٹر کی جو ہے مہربانی سے پڑی ہے، اور جو پرویز علی صاحب ہے انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر تو پائن تیلا پر گئی کہ دورہ نہیں کیتا تو اسمبلی کی میں توڑ دوئے. لہٰذا یہ سارا معاملہ ادھر سے چل رہا ہے. ایک کنفیوژن ہے، اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے اس وقت پاکستان کے اندر، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آپ کو یعنی پہلے خارش پئی ہوئے تو اتو جناب تاڑے تے کوئی جلون بوٹی چھوڑ جائے تو سوچ لو تاڑا کی حال ہوئے گا. ٹھیک ہے، اس وقت یہ صورتحال پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ عمران خان کر رہا ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو پاکستان کے لیے بڑی باتیں کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی صورتحال میں جو شخص یہ کر رہا ہے اس کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، پروٹیکشن دے رہے ہیں، جو کہ اس نے کہا ہے کیا کہتے ہیں جو شیخ رشید یار دو پاسوں دا مخبر ہمیشہ ہی رہا ہے نا، گیٹ نمبر 4 کے مخبر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جن کو آپ عمران خان کا دشمن سمجھتے ہیں وہ اصل میں دوست ہیں اور مخصوص تھاواں تو انہیں حمایت حاصل ہے. تو یہ اگر ایسی صورتحال واقعی ہے جو کہ ظاہراً لگ رہا ہے کہ شیخ صاحب کی بات درست ہے تو پائن پھر اللہ خیر کرے پاکستان دی، پھر اسی دعائی مانگ سکتے ہیں اور اسی کی کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اگر یہ جو وہ کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لو اس کو شہباز شریف کو، تو وہ اعتماد کے ووٹ علی کہانی کوئی ایڈی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور پہنچ چکے ہیں، اور یہ اس کے باوجود لاہور آ گئے ہیں آصف زرداری صاحب کہ سندھ کے اندر وڈی کلکل پئی وڈی، اور سندھ ظاہر ہے کہ آصف زرداری کا ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے پچھلے 15 سال سے ہے. اگر وہاں پر کلکل جو ہے وہ ایم کیو ایم زیادہ بداندی ہے اور وفاق سے الگ ہوتی ہے تو ایک چھوٹی موٹی بیڈ ٹیسٹ تو شروع ہو جائے گا نا، سیاست میں انریسٹ تو آ جائے گا نا فیڈرل لیول کے اوپر. لیکن زرداری صاحب کو پنجاب کی زیادہ فکر ہے تو پائن پنجاب آ گیا ہے. سندھ کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پر سندھ گورنمنٹ نے لکھ کے دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ پائن اسی نہیں مطلب الیکشن کرا سکتے، کراچی جڑا نا حیدرآباد 2 شہر چھڑ دیو باقی تھاواں تے کرا دیو. انہوں نے کہا نہیں سر سوری ایسا نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ایم کیو ایم دا سچا پیار جڑا نا وہ پائن تہاڈی ذمہ داری ہے ساڈی ذمہ داری نہیں، اسی آئین تے عمل کرانا. الیکشن کل ہی ہوئے گا یعنی 15 تاریخ کو ہوگا. اب کل 15 تاریخ کیویں الیکشن ہو جائے گا؟ آئی جی جڑا وہ کہندا جی میں تے دے ہی نہیں سکدا اننے حساس مقامات تے سیکیورٹی، جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے کہا جی فوری طور پہ ہم بھی نہیں دے سکتے. لیکن کلکل پائن ہوتے پئی ایک گیم پوری پکھی ہوئی ہے. یعنی حالت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے وہ جو امیر ہیں پتہ نہیں مجھے نام بھول گیا ان کا، وہ بھائی جڑا نا کھلو کے تڑیاں لاندا پھردا ہے، وہ بڑکا ماری جا رہا ہے. ہاسا آندا ویسے لیکن چونکہ ماضی ان کا رہا ہے بڑکا بڑکا مارن دا. جماعت اسلامی جو ہے سر ان تے ایم کیو ایم نے آ کے نت پائی نا، ورنہ تے جماعت اسلامی والے پورے بدماش سن. ان کا تو جو افغان جہاد کے نام پر دنیا بھر میں فساد پیدا کرنے کا ان کا ریکارڈ ہے، عالمی ریکارڈ یہ یافتہ ہے ضروری ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی تڑیاں لانی شروع کی ہیں. بہرحال اس وقت اس صورتحال کے باوجود آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور تشریف لے آئے ہیں، اور ابھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت وہ
شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات میں بزی ہیں. اچھا, شہباز شریف صاحب سے اس سے پہلے ملاقات کر کے نکلے ہیں گورنر صاحب اور گورنر بلیغ الرحمان صاحب. ابھی بھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں ابھی بھی پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹی ہے, شام 6 بجے کا ٹائم ہے, ابھی بھی پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹی ہے, اور چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ بچانے بچونے کا معاملہ جو ہے وہ انڈر وے ہے, رولا پیا ہے. اچھا, اب جو ہے اپنا انتخابات اگر اس سلسلے میں ہوں گے, یعنی اسمبلی اگر نہیں توڑن گے گورنر صاحب تو رات 10 بجے کے 10 منٹ تو ٹوٹ جائے گی, اور اگر وہ واپس لے لیں گے اسمبلی تو پھر ظاہر کام رک جائے گا, پھر ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی, کام رک جائے گا. تو یہ گفتگو اپنی جگہ پہ چل رہی ہے کسی جگہ کے اوپر, لیکن ابھی وہ فائنل نہیں ہو رہا. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ اگر انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں 12 اپریل کو انتخابات پنجاب میں کرا دو, کوئی مسئلہ نہیں گا. صرف پنجاب میں انتخابات جو ہے نا وہ عمران خان کے لیے بہت ہانیکارک ہے, یا صرف کے پی کے میں انتخابات اتنے فیڈرل گورنمنٹ شہباز شریف دی بیٹھے ہوئے تے نگران حکومتاں دے خلاف ہون پائے دوبارے چ نہیں, لہٰذا وہ اب یعنی آخری حد تک جائیں گے کہ کسی طریقے سے کام کو خراب کریں. اس وجہ سے جو ہیں اپنا آصف زرداری صاحب وہ کراچی سے لاہور پہنچے ہیں, اور اب وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے نواز شریف سے بھی بات کی ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے پر مزید معلومات لینے کے لیے اور مزید تبادلہ خیال کرنے کے لیے 2 لوگوں کو لندن طلب کر لیا ہے. ایک کا نام ہے رانا سماع اللہ اور دوسرے کا نام ہے خواجہ آصف. یہ اب لندن جائیں گے اور لندن میں جا کے پھر میاں نواز شریف نے ساری صورتحال دسن گے کہ باؤ جی انہیں اے کیتا, انہیں اے کیتا, اسی اے کیتا, اپنی رپورٹاں دین گے, اگلے دی گل سنن گے, پھر کوئی فیصلہ ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے, اگر پنجاب کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سر اگلے 1-1.5 ہفتے واپسی انہوں نے پڑھنی ہے, اور پھر آ کے وہ ڈور ٹو ڈور نکلیں گی. 23 تاریخ کا مجھے کسی نے بتایا تھا, میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں کہا ہوا ہے کہ 23 تاریخ کو وہ پاکستان آنے کا ان کا امکان ہے, تو وہ واپس آ جائیں گی. اب رہ جاتی بات میاں نواز شریف کی. میری نا کل سے 3-4 ایسے ایم پی ایز کے ساتھ جو ابھی تک تو ایم پی ہیں بیچارے, ان سے میری بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے پوچھا ہے نون لیگ والوں سے کہ یار تسی دسو کہ تانوں مریم دی کمپین دے نال معاملہ چل جائے گا تہاڈا. تو وہ جو ہیں اپنا مریم صاحبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی مریم صاحبہ کمپین چلائیں گی, سانوں بالکل ایج ملے گا, لیکن جیڑی گل نواز شریف چنا پائن وہ مریم وچ کوئی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مریم باجی آ جائے ساڈی کمپین, یعنی اوورآل کمپین چلائے سانوں فائدہ ہوئے گا, لیکن جو باؤ جی دی گل ہے نا باؤ جی وہ ہور کتے پاسے نہیں گی. میں نے آپ سے جو کہا کہ میاں نواز شریف کے ایک فیصلے نے گیم پلٹ دیا ہے, سر وہ معاملہ یہ ہے, سبطین خان صاحب نے کہا, اور پھر ظاہر ہے صرف سبطین خان نے پلیوں نہیں کہتا, اے گلاں کسی اور پاسے بھی گئیاں میاں نواز شریف تک کہ جناب اسمبلی بچائی جا سکتی ہے, آپ جو ہے وہ ڈیٹ اگے پیچھے کر لو الیکشن کی, تے کوئی مسئلہ نہیں گا. تو میاں نواز شریف نے کہا یار جو بات مجھے اب پتہ چلی ہے, انہوں نے کہا یار یہ صرف میرا سٹیک تھوڑی ہے جمہوریت, یہ تو سارے پاکستان کا سٹیک ہے نا, تو اگر اکانومی بھی سارے پاکستان کا سٹیک ہے, ٹھیک ہے, تو پرسنلی تو میاں نواز شریف دی اکانومی نے کوئی پرابلم نہیں گا, خربا پتی آدمی, پتر وہ لندن دے 10 وڈے امیر ترین لوگوں شمار ہوتا ہے, انہوں مسئلے کوئی نہیں گا. زندگی بڑے پرسکون انداز سے میاں نواز شریف مطلب اگلی 100 سال دی بھی اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے تو گزار سکتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں, پیسے کا مسئلہ نہیں پڑنے لگا نہ اس کو نہ اس کی نسلوں کو. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے یہ ہے کہ جناب اسی جس طرح بھی زور لا کے جو حال تہاڈے لاڈلے نے کیتا, اسی زور لا کے اکانومی نو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تے اے نکے موٹے جمورے جڑے نے وہ پھر لتاں کھچی جاندے نے, کدی اسمبلی توڑن دی سمری, کدی جناب کے پی کے دی سمری, تے کدی جناب اتحاد جڑا وفاق دے وچ کہ اعتماد کا ووٹ لو. انج دی حرکت اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے پائے نے اسمبلی توڑو, ویکھی جائے گی, کوئی گل نہیں, خیر ہی الیکشن ہوئے گا تو لڑیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں فی الحال پاکستان نہیں آ رہا. اچھا, یہ بات جو ہے نا, یہ میں اس لیے بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں میاں نواز شریف جو ہے نا وہ پاکستان فوری طور پہ آئیں گے نا تو سیدھا جیل جائیں گے, دوسرا راہ کوئی نہیں ان کو, اس لیے کہ جناب وہ سزا یافتہ ہیں, 2 کیسوں میں سزا یافتہ ہیں, 3 کیسوں میں ان کی نااہلی ہے,
ایک کام یہ کیے سی دو ہے سزاواں دی وجہ تو ٹھیک ہے تے میاں نواز شریف دے پاکستان آن دے آ کے انہیں جیل جا کے بہ جانا تو اس کے کارکن کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ جو پروپیگنڈا پی ٹی آئی کرتی ہے نا اور ساتھ ٹی وی چینل رل کے کرتے ہیں، اور سارے ٹی وی چینل سیٹ جو ہے وہ کسی دے کہن سے رلدا ہے، ایویں نہیں رلدے ٹھیک ہے، وہ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو نون لیگ دا جڑا کارکن ہے وہ دا مورال تھلے چلا جائے گا، لہٰذا میاں صاحب نے باہر رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ میرا خیال ان کا پولیٹیکلی بہتر فیصلہ ہے۔ مریم صاحبہ واپس آئیں گی، وہ آ کے کمپین چلائیں گی، اب مریم پر کیس کوئی نہیں ہے، مریم کسی کیس میں وہ نہیں ہے اپنا یعنی مطلوب نہیں ہے، مریم کسی کیس میں سزا یافتہ نہیں ہے، لہذا گرفتاری کا بھی امکان نہیں ہے، واپس آئیں گی کمپین چلائیں گی اور ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑیں گی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ اگلی چیف منسٹر کی امیدوار ہو سکتی ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں چیف منسٹر کی اگلی امیدوار وہی ہے۔ بڑی زبردست بات ہے، پاکستان میں پہلی بار کوئی خاتون کسی صوبے کی چیف منسٹر ہوگی اور اللہ کرے کہ وہ بڑا زبردست طریقے سے صوبے کو رن کرے۔ نواز شریف تو یہ امید ہے کہ کر جائے گی لیکن پہلے جتنا ضروری ہے۔ تو یہ میاں صاحب کے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے پائے نے سوچی پہ گئے لوکی اور ہوننا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نے گیم ساڑھنا کی کرتی۔ اسد زرداری صاحب لاہور آ چکے ہیں اور یقینی طور پر اسد زرداری، میاں شہباز، میاں نواز، ادھر مولانا فضل الرحمان، اے چار دماغ رل کے نا کوئی بڑا کام کریں گے ایسا کہ عمران خان کا جو ہے وہ توڑ بھی ہو جائے اور جو ہے وہ لاٹھی وہ عزت بھی بچ جائے۔ بس یہی بات میں طریقے سے کہہ سکتا تھا، باقی تسی آپ سمجھدار ہو، کمنٹ بھی کر دیا جے پر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت کی طرح ملتے اگلے ولاگ۔